FIR 7. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अमजद चौधरी। अब देखें FIR 7। नाज़रीन, आज का हमारा FIR 7 है स्पेशल मेहमान के साथ। नाज़रीन, अगर बात की जाए पुलिस के हवाले से, पुलिस का वो शुबा है जिसका काम है हर शहरी को इंसाफ और तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना। आखिर क्या वजह है कि आम शहरी थाने का रुख क्यों नहीं करता, क्यों घबराता कि वो थाने जाते हुए? कोई ना कोई ऐसी कोई कोताही तो है ना, जिसकी वजह से जो है हमारे जो आम शहरी हैं वो अभी भी स्टिल घबरा रहे थे, जबकि मीडिया ने अपना किरदार अदा किया। मीडिया ने पूरी कोशिश की है कि पुलिस की जो परसेप्शन है लोगों के जहन में, उसको दूर किया जाए। और अगर बात की जाए पुलिस और आवाम के दरमियान जो ये जो खला है, इसको दूर करना बहुत ज़रूरी है। FIR 7 की टीम ने अपना साफ़ती जो फ़राइज़ अंजाम देते हुए पूरी कोशिश कर रहा है कि पुलिस और आवाम के दरमियान ये जो एक दूरियां जो आ गई हैं, इसको दूर किया जाए। इसीलिए हमने रुख किया, हमने तय किया कि हम क्यों ना मिलें जाकर पुलिस चीफ कराची से और उनसे पूछें वो सवालात जिनके जवाबात आप लोग सुनना चाहते हैं और आप लोग देखना चाहते हैं। तो राइट नाउ नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ पुलिस चीफ कराची जावेद आलम ओडो साहब से, और उनसे पूछूंगा मैं बहुत सारे सवाल आप लोगों के जो जहनों में हैं। और आइए मैं इनको खुशामदीद करने जा रहा हूँ। सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पुलिस चीफ कराची जावेद आलम ओडो साहब, आज आप अपनी हॉट सीट पे मौजूद हैं और मैं भी अपनी हॉट सीट पे मौजूद हूँ, और मेरी ख्वाहिश है कि आवाम के सामने आज जो उनके सवालात जो आवाम के जहनों में, उनके जवाब आप प्लीज़ दीजिएगा आज। ज़रूर ज़रूर इंशाल्लाह। नाज़रीन, मैं सबसे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड बताऊं पुलिस चीफ कराची जावेद आलम ओडो साहब का, ताकि देखिए आप लोगों को पता चले कि मैं जिन शख्सियत का मैं इंटरव्यू करने जा रहा हूं वो बेसिकली है क्या, वो कहां से आए। मैं थोड़ा सा बताऊं कि अगर बात की जाए पुलिस चीफ कराची जावेद आलम ओडो साहब की, तो चांदका मेडिकल कॉलेज लड़काना में एक बड़ा मशहूर कॉलेज है लड़काना का, वहाँ पे इन्होंने अगर बात की जाए डॉक्टर बनने चले थे। लेकिन सपना होता है हर इंसान का कि मैं डॉक्टर बनूं, इंजीनियर बनूं, इनका भी एक सपना था। लेकिन एक साल इन्होंने वहाँ पे स्टडीज़ की, उसके बाद इन्होंने ये सोचा कि नहीं, ये फील्ड मेरे लिए नहीं है, ये कराची आ गए। जब कराची इन्होंने यहाँ से BCom किया, BCom करने के बाद ही वेंट टू US, वहाँ से इन्होंने BS फाइनेंस में किया, उसके बाद MBA किया। देन ही डिसाइडेड टू केम बैक टू पाकिस्तान, वापस पाकिस्तान आ गए। जब पाकिस्तान आए, कुछ इनके दोस्त थे और स्पेशली इनके फादर, इनके वालिद साहब ने कहा कि आप CSS के एग्जाम्स थे, और इन्होंने CSS के एग्जाम्स दिए। उसके बाद ASP ये भर्ती हुए और पंजाब में इनिशियली इनकी जो है ड्यूटी वहाँ पे लगी, इन्होंने वहाँ पे अपने फ़राइज़ सर अंजाम दिए। उसके बाद अगर बात की जाए 1998 की, वहाँ से ये वापस अपने होम प्रोविंस सिंध आ गए, और जब यहाँ पे होम प्रोविंस सिंध आए तो यहाँ पे ASP लड़काना इन्होंने अपने फ़राइज़ सर अंजाम दिए, और मैं कहूँगा कि वहाँ से इनकी कामयाबी शुरू हो गई। और मैं कहूँगा कि आज अगर बात की जाए 2022, 28 साल के टेन्योर में इनकी अपनी जद्दोजहद के बाद आज ये पुलिस चीफ कराची हैं। आइए इनसे मजीद जो बातें शुरू करता हूँ, ताकि आप लोगों को पता होना चाहिए जब इंसान किसी का इंटरव्यू करता है तो उनको पता हो कि मैं जिन शख्सियत के साथ मौजूद हूँ वो बेसिकली है क्या। और आइए इनसे बात करते। सर देखिए, कराची की अवाम, पुलिसिंग की अगर बात की, बॉन्डिंग की, आवाम के बड़ी गहरा ताल्लुक होता है, और कोई शहरी ऐसा नहीं होगा जिसको कोई ना कोई प्रॉब्लम ना होगी। मोबाइल स्नैच की बात कर लें, गाड़ी स्नैच की बात कर लें, या और दीगर मामला होते हैं, घरेलू झगड़े होते हैं, वो पुलिस के पास ही जाता है। तो मुझे सर ये बताएं, जिस तरह मैंने अपने इंट्रो में कहा कि आवाम क्यों घबराती है पुलिस के पास जाती है, क्या वजह क्या? थैंक यू वेरी मच जी। पहले तो मैं आपको यू मस्ट बी कमेंडेड फॉर द रिसर्च यू हैव डन, मेरे बारे में आपने इतनी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर ली। देखिए, जो पुलिस का ये 28 साल की जो सर्विस है, इससे जो मैंने अख़ज़ किया है कि नेचर ऑफ जॉब जो पुलिस का है इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट। आमतौर पे जॉब्स होती हैं, आपके पास एक क्लाइंटेल होता है और उनको आपने कोई सर्विस या कोई चीज़ देनी है, और उसके बाद उनके साथ आप रिलेशनशिप होती है, और इसी बुनियाद पे आपकी गुड और बैड वर्किंग बनती है। बदकिस्मती से पुलिस में अवाम ही होती है आपके क्लाइंट्स, लेकिन इसमें एक को आपने सच्चा करना है, दूसरे को झूठा करना है। ठीक, तो इमीडिएटली एक लिहाज से आप अपनी मुखालफत तो उसी वक्त ही पैदा कर लेते हैं। तो नेचर ऑफ जॉब पुलिस की डिफ़िकल्ट है। और दूसरी बात, जिस तरह आजकल के माशरे में हम रह रहे हैं, लोग भी नो डाउट बहुत ज़्यादा बाशऊर हैं, एक्सपोज्ड हैं, और लेकिन एक चीज़ हमारी जो कल्चर में है, आ गई है कि हम अपने ख्याल पे चलना चाहते हैं और किसी और की सुनना नहीं चाहते। तो पुलिस के जॉब तो ऐसी है, नेचर ऐसा है कि हम जो भी बुराई होती है या कोई मसला होता है, लॉ एंड ऑर्डर का कोई क्रिएट करता है, उसको रोकते हैं और टोकते हैं।
اور دوسری سائڈ کی ساتھ لیتے ہیں. تو یہ ریزن انف ہے کہ اس کی وجہ سے بہت سے لوگ مخالفت کرتے ہیں. نو ڈاؤٹ پولیس میں مسئلے بھی ہیں, پرابلمس ہیں. پولیس آئسولیشن میں کام نہیں کرتا, سوسائٹی کا ریفلیکشن ہے. آپ کی سوسائٹی میں جو چیزیں بدقسمتی سے اچھی اور بری آ گئی ہیں وہ پولیس میں بھی ہیں. نو ڈاؤٹ ڈس آنیسٹی اور کرپشن بدقسمتی سے ہماری سوسائٹی کا ایک خاص کیریکٹرسٹک اور حصہ بن گئی ہے, وہ پولیس میں بھی ہے. لیکن پولیس میں جو اکاؤنٹیبلٹی کا سسٹم ہے انٹرنل, کم از کم یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ بہت زیادہ ہے باقی ڈپارٹمنٹس کے حوالے سے, بہت زیادہ. جاوید صاحب, جب آپ آئے یہاں پہ, جب پولیس چیف کراچی, جب آپ نے کرسی یہاں کی سنبھالی, تو آپ نے ایک آپ کا ویژن تھا کہ کراچی سے بلیک شیپس کا پولیس کے اندر سے اب اس کا خاتمہ کریں گے, تو کیا کیا خاتمہ آپ نے؟ دیکھیے اٹس ٹو ارلی کہ تقریباً 3 مہینے ہونے کو آئے ہیں اور اس میں کوئی اتنا بڑا دعویٰ کر لوں. بنیادی کام جو پولیس کا ہے وہ عوام کی جان, مال اور عزت کا تحفظ ہے. میں سمجھتا ہوں اس سلسلے میں ہم نے کافی کام کیا ہے, جو بنیادی کام. اور اس میں اگر آپ دیکھیں کراچی کا, اللہ کے فضل سے کراچی پولیس ایسے نہیں ہے, شکایتیں ضرور ہوں گی اور ان میں کچھ جو ہے بلا سبب نہیں ہے, نو ڈاؤٹ. لیکن اگر آپ مجموعی طور پہ دیکھیں گے کہ 2013-14 کے دور سے آپ گزرے ہیں اگر, اور ابھی آپ دیکھتے ہیں تو ہمارے جو ہینس کرائم تھا, جو کراچی ون آف دا ورسٹ سٹی کرائم وائز, وہ ہاں, اور آپ کے پاس کڈنیپنگ فار رینسم بھی ہے, آپ کے پاس ٹارگیٹ کلنگ بھی ہے, آپ کے پاس ایکسٹارشن بھی ہے. اللہ کے فضل سے کراچی میں آج کل یہ تقریباً نہ ہونے کا, لیکن اس کے باوجود لا اینڈ آرڈر کے اور کرائم کے پرابلمس ہیں. جس طرح اسٹریٹ کرائم کی آپ ضرور ذکر بھی کریں گے, لیکن اس سلسلے میں بھی پولیس نے بڑا کام کیا ہے. اگر پچھلے چند مہینوں کو ہی آپ دیکھ لیں تو آپ دیکھیں گے کہ کرائم میں اس میں سب کیٹیگریز میں ایک ڈکلائن آئی ہے. یعنی کہ آپ کے ہاں موبائل سنیچنگ میں ڈکلائن ہے 36%. اس میں دوسرے فیکٹرز بھی, جس طرح میں بیان کرتا ہوں کہ بالکل صحیح بات ہے کہ دوسرے فیکٹرز بھی ہیں. بارشوں کی وجہ سے لوگ باہر کم نکلے ہیں, اور وہ جو کمرشل انٹرکورس لوگ آپس میں میل جول کرتے ہیں وہ کم ہوا ہے, اور اس کی وجہ سے بھی ڈکلائن ہے. لیکن اس میں پولیس کا بھی بڑا رول ہے. اسی طرح وہیکولر کرائم آپ کا مجموعی طور پہ ڈکلائن ہے. کراچی کا جو موبائل سنیچنگ اور کیش سنیچنگ کے بعد سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے موٹر سائیکل تھیفٹ کا. سب سے زیادہ ہوتی ہے موٹر سائیکل تھیفٹ میں. ہم تقریباً 8 سے 9% ڈکلائن پہ. میں یہ بات کر رہا تھا سر کہ جس طرح بھی کڈنیپنگ فار رینسم کی میں بات کر رہا ہوں, ایکسٹورشن کیسز کی میں بات کر رہا ہوں, دیکھیں مانتے ہیں یہ چیزیں کم ہوئی ہیں, لیکن جو پائپ جو چھن رہی ہیں اور یہ جو گاڑیاں چھن رہی ہیں, ابھی اسسٹنٹ کمشنر آپ کے سامنے ہی ہے فیروز آباد, ان کا چلتے ہوئے راہگیر نے بیگ چھین دیا. تو یہ کیسز کب کنٹرول کیے جائیں گے؟ دیکھیں ابھی بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو ہمیں کمپلینس کر رہے ہوتے ہیں کہ ہماری فلاں جگہ سے بائک چوری ہو گئی, کچھ میڈیا پہ ہائی لائٹ کریں, تو ہم کیا کریں سر؟ ہمیں تو خود نہیں پتا کہ ہو کیا رہی ہے. تو آپ صحیح کہتے ہیں. دیکھیے کراچی یا مجموعی طور پہ پاکستان کرائم فری نہیں ہے. کرائم فری کیوں نہیں ہے اگر اس پہ بحث کریں گے تو ایک لمبی بحث ہے. اس میں بدقسمتی سے 77 اور 78 کے بعد جو افغان وار میں ہم حصہ ہوئے, اس کے بعد جو ویپنائزیشن آئی, جو ایکسٹریمزم آئی, اور اس کے ساتھ وائلنس آیا, تو اس کی وجہ سے ہمارا کرائم ایک نئے تھریشولڈ پہ آ گئی. یعنی کہ دنیا کی شاید ہی کسی ملک میں آپ کسی پولیس فورس کا جو بیسک اسٹینڈرڈ ویپن ہے AK-47 دیکھیں گے, یہ نہیں دیکھیں گے آپ. عام طور پہ ہینڈ گن ہوتی ہے. لیکن یہ ہمیں مجبوراً کرنا پڑا کہ جو کرمنل تھے وہ مسلح ہو گئے تھے AK-47 سے کچھ عرصہ پہلے تک. تو بہت سی چیزیں ہوتی ہیں کرائم کنٹرول میں جو پولیس کے کنٹرول میں نہیں ہوتی یا کسی سوسائٹی کے ایک طبقے میں نہیں ہوتی. نارکوٹکس آ گئی, نارکوٹکس کا ڈرگ منی آ گئی, اور یہ بہت سی فیکٹرز ہیں. اور جہاں تک میں آپ کو فگر ابھی بتا رہا ہوں کہ پولیس نے فائٹ کیا, کراچی آپریشن ہو یا اینٹی ڈیکوائٹ آپریشن انٹیریئر میں ہے, تو پولیس نے بڑے کارنامے انجام دیے. میں یہ ضرور کہوں گا ہمارے اس میں بہت سے تقریباً صرف
سندھ پولیس کے 2200 سے زیادہ اور کراچی کے تقریباً اس میں میجورٹی جو ہے کراچی پولیس کے ہیں شہداء کا خون شامل ہے. لیکن اس کے بعد ابھی کے حالات سے ابھی آپ کمپیئر کریں گے ان حالات نامساعد حالات کے باوجود تو ہر چیز آپ کی ڈاؤن ورڈ ٹریجیکٹری پہ ہے. لیکن یہ کرائم ہم اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اصل جو چیز جس کی طرف آپ نشاندہی کر رہے ہیں یہ پرسیپشن ہے. کرائم کا جو کنٹرول ہے اس میں کرائم کی پرسیپشن زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے ریئلٹی سے. آپ کے ساتھ آپ کی فیملی کے ساتھ ایک واقعہ ہو جائے یا آپ کے گھر میں ڈکیتی خدا نخواستہ ہو جائے جو آپ عام طور پہ اخباروں میں ٹی وی میں دیکھتے ہیں, لیکن آپ کے ساتھ ہو جائے تو آپ کو ایسے لگے گا کہ جی پورے شہر میں یہ تو افراتفری ہے کرائم ہے, کیونکہ پرسیپشن آپ کا چینج ہو جائے گا. جب آپ کے قریبی کسی کے ساتھ یہ واقعہ ہوتا ہے تو کرائم پرسیپشن ایسے ہو جاتا ہے جس میں آپ تقریباً مجھے معذرت کے ساتھ لفظ یوز کرنے دیں کہ ہم ان ریزنیبلی یہ ازیوم کرتے ہیں کہ جی کرائم تو آؤٹ آف کنٹرول ہے. لیکن ہم جب سنتے ہیں یہ چیزیں, لیکن اصل چیز ہوتی ہے کہ فگرز ہماری نہیں, کیونکہ عام طور پہ یہ پرسیپشن ہے کہ پولیس کی فگر, جبکہ ہم نے فری رجسٹریشن آف کرائم کیا ہوا ہے ایک طرح سے دل پہ بڑا پتھر رکھ کے, کیونکہ فری رجسٹریشن میں بھی ہمیں پرابلم آ رہی ہے کہ سوسائٹی میں بدقسمتی سے جھوٹ نہ ہو گیا ہے کہ جھوٹے پرچے FIRs بہت زیادہ ہو رہی ہیں. لیکن وہ الگ بحث ہے, ہمیں کرنا ہے فری رجسٹریشن, ہمیں نیور دلیس کرنا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی ہم فگرز جن کا حوالہ دے رہے ہیں آپ کو, یہ CPLC فگرز ہیں جو بہت ہی بہترین ادارہ ہے اور کراچی کے عوام اور پولیس کے اشتراک سے بنا ہے. اور اس میں جو ڈرائیونگ سیٹ پہ ہے شہر کے بڑے معززین اور والنٹیئرز ہیں جن میں بہت ہی زیادہ عوام کی خدمت کرنے کا جذبہ ہے. تو ان کی فگرز آپ دیکھیں تو یہ سب ڈاؤن ورڈ ٹریجیکٹری پہ ہیں. آپ نے بات کی ویہیکولر کرائم میں, صرف 1 مہینے کی اگر بات کریں گے تو جس طرح میں نے بتایا آپ کو کہ سنیچنگ تقریباً ہمارا 14 سے 15% ویہیکولر سنیچنگ, کار بھی شامل ہے, موٹر سائیکل میں ڈکلائن ہے, اور باقی جو تھیفٹ ہے اس میں بھی تقریباً 8 سے 9% کی ڈکلائن ہے. لیکن سر آئی ایم سوری سر, دیکھیں کوئی بندہ بچا ہوا کراچی کا جس کا موبائل نہ چھینا, وہ خوش نصیب ہوگا. بالکل یہ ہے کہ یہ جو کرائم ہے آل پرویسو ہے, اور بہت سے لوگوں نے جو بہت بڑا رابریز ڈکیٹیز کرتے تھے انہوں نے آسان طریقہ یہ بنا لیا ہے. اور اس میں کراچی کی اگر آپ